اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ قیامت کے میدان میں آدمی کو اس کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا اس کے اندر وہ لکھا ہوا پائے گا، اور کسی چیز کو وہ چھوٹا ہوا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا تو خود فرمائے گا یا فرشتوں سے حکم دے گا کہ ان کو کہو کہ اقرا کتابک، اپنے کتاب کو، اپنے نامہ عمل کو پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی حساب لینے والا کافی ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں حساب لینے کے لیے۔ تو خود حساب کر لے، اپنا فیصلہ خود کر لے۔ تو صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج صبح سے شام تک لوگوں کے ساتھ تو نے جو باتیں کی ہے اور لوگوں سے جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا، کیا سنا تھا۔ تیری تمام حرکات و سکنات میرے سامنے پیش کر۔ اس لڑکے نے ایک دن تو بتایا صبح سے شام تک جو کچھ بھی کیا تھا۔ دوسرے دن باپ نے کہا کہ چلو جو کل سنایا تھا وہ پھر سناؤ، آج کیا کیا تم نے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ باپ نے کہا کہ بیٹے، میں نے اس لیے یہ تجھے کہا تھا کہ تو صبح سے شام تک جو کرے اس میں تھوڑا چوکنا رہے، کہ مجھے اس کا جواب اپنے باپ کو دینا پڑے گا، مجھے اپنے باپ کو بتانا پڑے گا کہ میں کس سے ملا اور میں نے کس سے کیا بات کی۔ اور یہ بھی اس لیے کہا کہ کل قیامت کے میدان میں جو حساب ہوگا اس سے تو غفلت نہ بڑھتے۔ جب تجھے ایک دن کا حساب دینا بھاری پڑ رہا ہے تو رب العالمین کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو نمیدانی حساب روز و شام، پس حساب عمر چوں گوئی تمام۔ جب تو ایک صبح شام کا حساب نہیں جانتا ہے تو پوری زندگی کا حساب کیسے جانے کا۔ زی عمل ہائے نے بر نہج ثواب، نیست جو شرمندگی وقت حساب۔ اسی وجہ سے آدمی کو صحیح درستگی پر عمل رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں شرمندگی نہ ہو۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک نوشتہ لائیں گے، لکھا ہوا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اس سے مراد انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو اندر کی مایا ہے، اس کے اندر نقوش ہوں گے۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے نا
مثال کے طور پر اوپر سے پانی ٹپکتا ہے پتھر کے اوپر، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے پانی سے. اگر پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. ایک پتھر کے اوپر کنٹینیو تھوڑا تھوڑا بھی پانی ٹپکتا رہے تو ایک نہ ایک دن سوراخ ہو جائے گا. انسان جتنے اچھے اعمال کرتا ہے برے اعمال کرتا ہے تو اس کا جو نفس ہے اس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. بچے کو ہم روزے رکھواتے ہیں، کیوں رکھواتے ہیں؟ بچپن سے اس لیے رکھواتے ہیں کہ اس کی عادت بنے گی، دھیرے 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 عادت بنے گی اور وہ روزہ رکھتے رکھتے اس کی طبیعت بن جائے گی. بڑے ہو کر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا روزہ رکھو، وہ خود کہے گا کہ نہیں مجھے اٹھانا، یا کبھی وہ خود تیار رہے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس اسی طرح سے یہ تجربے کی بات ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے عمل کو کرتا رہتا ہے تو اس کا مزاج بن جاتا ہے. ہاں، ریپیٹ کرتے رہنے سے آدمی کا مزاج بن جاتا ہے. لہذا انسان کے نفس کے اندر ایک اثر ہوگا. روح، جو انسان کی روح ہے وہ اس کو لیتی ہے. ہاں دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ جو خاکی ہے جس میں خاک، وہ تو یہاں کی چیز ہے، اسی لیے اس کو کہاں ڈال دیا جاتا ہے؟ مٹی کو دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم مٹی کے حوالے ہو جاؤ. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ اوپر سے آئی ہے، اوپر سے آئی، اس لیے اس کی غذا بھی اوپر سے آئی. اچھے اعمال، قرآن، یہ سب اللہ کی طرف سے. تو انسان کی روح جو ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے اور گندی بھی ہوتی ہے. آپ اچھے اعمال کرتے رہو گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی تو وہ صاف ستھری ہوگی. برے اعمال کرو گے تو روح بھی گندی ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جب تک انسان کے بدن میں روح ہے، یہ روح باڈی کو سدھارنے میں لگی رہتی ہے. جب روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر کیونکہ قیامت آ گئی، جس آدمی کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت، میں مات فقط قامت قیامت ہوں. جس آدمی کا انتقال ہو گیا سمجھو کہ اس کی قیامت آ گئی. آدمی کا جو بدن ہے اس سے روح کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کے میدان میں پھر دونوں کو ہو جائے گا. اب یہ جو روح کے اندر جو کچھ کیا تھا وہ دیکھے گا، کتنا اچھا کیا تھا کتنا گندا کیا تھا، وہ سب باتیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لے. کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی خود اپنا حساب کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو ہمارا قانون کیا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. جو آدمی دنیا میں ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نقصان ہی کے لیے گمراہ ہوتا ہے. دنیا میں ہدایت کے کام کرو گے تو آپ کو کام لگیں گے، نیکیاں کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، اور برائیاں کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا، کوئی اور نہیں اٹھائے گا. اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا کے رکھ دیا ہے. کسی حال میں رہے انسان، اچھے حال میں برے حال میں رہے، اس کا نامہ اعمال، عمل کا جو صحیفہ ہے اس کے ساتھ رہتا ہے. جب مرتا ہے تو بند کر کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر قبر کے بعد اس کو دیا جائے گا قیامت کے میدان میں. تو اوپر کی آیت میں یہ بتلایا تھا کہ آدمی جو کچھ بھی عمل کرے گا وہ اس کے ساتھ خاص ہے. یہاں یہ بتلا رہے ہیں
کہ جیسے عمل آپ کے ساتھ آپ کا خاص ہے تو ثواب بھی آپ کے ساتھ خاص ہے. آپ نیکی کرو گے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا ہے، آپ گناہ کرو گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی قرآن کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرے گا، جو دین پر چلے گا، شریعت کے اوپر چلے گا، شریعت کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے گا، تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. نماز آپ نے پڑھی ہے تو ثواب کسی اور کو کیسے مل جائے؟ آپ کہو کہ کسی نے مجھے سکھائی تو وہ سکھانے کا ثواب ہے، آپ کی نماز کا ثواب تو آپ کو ملے گا. یہ الگ چیز ہے. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی نماز کا ثواب ہم کو ملا، اس کی نماز کا ثواب نہیں ہے، آپ نے اس کو سکھایا، وہ سکھانے کا ثواب ہے. ورنہ اس کی نماز کا ثواب آپ کو کیسے ملے گا؟ وہ تو اس کی نماز ہے. اور جو آدمی ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسے ہی ملے گا. جس نے گمراہی والا کام کیا ہے اس کا نقصان اس کو ملے. اب کسی نے غلط کام کے اوپر کسی کو لگا دیا، گناہ کے کام کے اوپر لگا دیا، تو لگانے والے کو بھی گناہ ہوگا، تو لگانے کا گناہ ہوگا. وہ گمراہ ہوا، اس کا گناہ نہیں، اس کو تو گمراہی کا اس کو گناہ ہوا، اور گمراہ کرنے کا گناہ اس کو ہوا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. قاضی بیضاوی کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا سیدھے راستے پر چلنا اور ہدایت پانا دوسرے کو نجات نہیں دے گا، اور ایک آدمی کا گمراہ ہو جانا اس کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، یعنی آخرت کے اندر. ہاں، ورنہ دنیا کے حکم کے اندر تو ایسا ہوتا ہے بھائی، دنیاوی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پہ ایئر کون چلایا انہوں نے اور آپ کو ٹھنڈی لگ رہی، ہوا آپ کو لگ رہی، دنیا میں تو ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو دوسروں کو نفع ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے کچھ یہاں پہ گندی چیز ڈال دی تو صرف اسی کو بدبو آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے پاس سے جو بھی گزرے گا اس کو بدبو آئے گی. تو دنیاوی احکام کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کا نفع دوسرے کو بھی ملے. باپ کما کے جاتا ہے، بیٹا فائدہ اٹھاتا ہے، اور باپ کباڑہ کر کے جاتا ہے، نقصان کر کے، قرضہ کر کے جاتا ہے، تو کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ بیٹے کو اٹھانا پڑتا ہے. الغرم بالغنم، نفع اٹھاؤ تو نقصان بھی اٹھاؤ، ہے نا. یہ دنیا بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے ایسا نہیں. جس نے جیسا کیا ہے ویسا اس کو وہاں ملے گا. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ خاص ہے. ہاں، یعنی خلط ملط نہیں ہوگا، ان کی برائی کا نقصان مجھے مل جائے، میری برائی کا نقصان ان کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. نیک عمل کا بدلہ آخرت میں جو ملے گا کرنے والے کو ملے گا. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، جو عمل اس نے کیا ہے اس کو اسے ہی ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بندے کی کوشش دکھا دی جائے گی. ایک مطلب آیت کا یہ نکلا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، جیسے کہ قاضی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، بھلائی کرے برائی کرے، وہ مجبور نہیں ہے کسی عمل کے اوپر. اچھائی کرو برائی کرو، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، مجبور نہیں آپ ہیں. کوئی کہے کہ نہیں انسان تو مجبور ہے. دیکھو، نہ انسان خالق فعل ہے
نہ انسان مجبور محض ہے، بلکہ انسان کاسب ہے، کاسب یعنی کرنے والا۔ جو کچھ بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ میں کر کے لایا، میں کر کے لایا، میں کر کے کچھ نہیں لایا، خدا نے مقدر کیا تو ہوا، ورنہ کوئی انسان اپنا برا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اپنا ٹوٹا کرنا، نقصان کرنا؟ بزنس میں نقصان ہو گیا، کہتا ہے کہ میں نے کیا؟ نہیں کہے گا۔ ہے نفع ہوا تو کہے گا کہ میں نے نفع کیا، اور نقصان ہوگا تو کیا کہے گا؟ نقصان ہو گیا، میں نے نقصان کیا، وہ کبھی نہیں بولتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہی سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کو قبول کر لے۔ خیر، تو بندہ مجبور محض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو آدمی ہدایت کا راستہ پائے گا تو بندے کے اختیار میں ہوگا تو ملے گا، نہیں پائے گا۔ اچھا، دوسری بات اس آیت سے مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی گنہگار کی وجہ سے کسی دوسرے کو پکڑا نہیں جائے گا۔ گنہگار کو دوسرے کے گناہ سے نہیں پکڑا جائے گا، اس کو اس کے گناہ سے پکڑا جائے گا۔ ہاں، ہر آدمی اپنے گناہ کے مطابق پکڑا جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ انسان کل قیامت کے میدان میں کہے گا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، یا یہ کہ دنیا میں ہی کہتے ہیں، جب کفار مکہ کو کہتے تھے کہ بھئی اسلام میں قبول کر لو اسلام، تو کہتے کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، جس طریقے پر ہم نے باپ دادا کو پایا تھا اسی پر رہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے آگے کی جو آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے، قوت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتلایا کہ ہدایت کوئی پائے گا تو اس کا نفع اس کو ملے گا، جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اس کو ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں یہ بتلایا کہ ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ اس کے نیچے بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ اگر کافر ہے تو کیا بچے کو عذاب ہوگا؟ ہے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے، وہ کیا؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے گزر جائے، اس میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، لیکن ایک بہت بڑا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ مشرکین کا، کافرین کا اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یا جنت میں خدمت کرے گا؟ کئی اقوال ہیں اس میں، بہت بڑا اختلاف ہے۔ یہ آیت تو کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ہے۔ اس مسئلے کو میں تفصیل سے بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ اسی ٹائپ کا بتاتا ہوں۔ کوئی آدمی گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے گھر والے روتے ہیں، چلاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ چلاؤ رو مت، میت کو عذاب ہوتا ہے رونے سے۔ تو یہ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا لگ رہا ہے۔ رو رہا ہے وہ، بیوی یا بچے رو رہے ہیں، اور عذاب میت کو ہو رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں اعتراض کیا، کیوں؟ کہا قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ تو علماء نے ایک جواب دیا ہے کہ وہ مرنے والا جانتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے اس طرح سے روئیں گے، چلائیں گے اور اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر بھی اس نے منع نہیں کیا، اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ اس نے ایسا یہ کہہ کر مرا تھا کہ میرے مرنے کے بعد روکھا سوکھا مت رکھنا، تیجا چالیسواں سب کرتے رہنا، یعنی وہ زندگی میں خوش تھا ان دھندوں سے، ان بدعتوں سے، تو پھر اس کو عذاب ہو سکتا ہے، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ زندگی میں راضی تھا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ یہ اللہ کے فعل سے نہیں ہے، بندے کا فعل ہے، یعنی ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک گناہ کرنے والا دوسرے گناہ کرنے والے کا اٹھائے گا نہیں۔ معلوم ہوا کہ گناہ بندہ کرتا ہے۔ ہاں، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نے، آپ لوگ تفسیر میں سن چکے ہیں 5ویں پارے کی تفسیر میں، کہ کسی مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا تو اب اس قتل کرنے والے کے ذمہ دیت آئے گی، 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 1000 دینار دینے پڑیں گے، یا 10,000 درہم دینے پڑیں گے، یہ مختلف چیزیں دینے کی ہیں۔ تو دے گا کون؟ دے گا کون؟ کا قتل کرنے والا؟ نہیں، اس کے عاقلہ دیں گے۔ اس کے عاقلہ کا مطلب اس کا جو پلوار ہے وہ سب جمع کر کے دیں گے۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ کرنے والے نے تو کر ڈالا، قتل کیا، اب یہ سب کے ذمے کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس نے کیا تو سب کے ذمے کیوں؟ اس لیے بعض علماء منع کرتے کہ نہیں، اسی کو دینا ہے۔ اور مسئلہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ تھا یہودیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں کہ جو کچھ اس طرح کا کچھ ہوگا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ تو پھر اس طرح سے جمع کر کے دیتے تھے، ان کا نقصان ان کا نقصان سب مل ایک دوسرے برداشت کر لیتے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مارنے والے نے مارا ہے تو سزا دوسروں کو کیوں؟ دیت عاقلہ پر کیوں واجب ہوتی ہے، صرف قاتل پر کیوں نہیں واجب ہو جاتی؟ خیر، اب اس آیت کریمہ کے تحت وہ جو مسئلہ ہے کہ مشرکین کے بچے، کافروں کے بچے بالغ ہونے سے پہلے اگر گزر جائے تو وہ کہاں جائیں گے، اس بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کل 5 اقوال نقل کیے۔ ایک قول تو یہ نقل کیا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ایک قول یہ ہے کہ نہیں وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جہنم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تیسرا قول ہے کہ خاموش رہو اس بارے میں، کچھ بولو مت، وہ جانے خدا جانے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جنت کے خادم بنیں گے، وہ جنت میں خدمت کا کام کریں گے، اور وہ بھی جنت ہی ہے نہیں، اگر جنت کے خادم بھی بن گئے تو وہ تھکیں گے تھوڑی وہاں پہ۔ دنیا کے اندر اگر آدمی کچھ کام کرتا ہے، کچھ خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، جنت میں تھوڑی تھکن ہوگی، وہ تھکیں گے تھوڑی، کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو جنت میں،
اور اگر کامیاب نہیں ہوتے تو جہنم میں۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 روایتیں نقل کی، 10 حدیثیں۔ اب سب کو تو میں نقل نہیں کر سکتا کہ کچھ حدیث آپ کو سمجھا دوں، سنا دوں کہ وہ حدیثیں کیا ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، اسود بن سری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے، حجت یعنی دلیل کریں گے۔ ایک آدمی بہرا ہوگا جو سن نہیں سکتا، وہ، اور ایک آدمی بے وقوف ہوگا جو سمجھ نہیں سکتا، ایک آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہوگا، اور ایک وہ آدمی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے گزر گیا۔ یہ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حجت کریں گے۔ بہرا کیا کہے گا کہ یا اللہ، اسلام تو آیا تھا لیکن میں کچھ سنتا ہی نہیں تھا، میں کچھ سنتا ہی نہیں تھا، اگر سنتا ہوتا تو میں بھی اسلام پہ داخل ہو جاتا اور تجھے مانتا۔ بے وقوف کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اسلام آیا لیکن میں تو بے وقوف تھا، مجھے بچے کہاں کہاں ڈال دیتے تھے، میں بے وقوف تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لوگ مجھے پاگل بنا کے کہیں کہیں پھینک دیتے تھے۔ اگر میں بھی سمجھدار ہوتا تو میں بھی اسلام میں داخل ہو جاتا اور جنت میں جانے والا بن جاتا۔ ایک بہت زیادہ بوڑھا آدمی ہوگا، وہ کہے گا کہ یا اللہ، اسلام تو آیا لیکن میں اتنا بوڑھا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنے کا، اگر میں جوان ہوتا تو میں بھی کچھ کر لیتا۔ اور جو آدمی فطرت کے زمانے میں گزرا ہے، فطرت کا زمانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے بیچ کا جو زمانہ ہے وہ فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں، تو پھر میں کیسے اسلام قبول کروں، دین قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو ایک بات کرو، تم اطاعت کرو گے؟ اگر تم کو حکم دیا جاتا تو تم اطاعت کرتے؟ نے کہا کرتے۔ کہا چلو آج کرو گے تو؟ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ وہ جہنم میں کود پڑو، جا کے جاؤ، وہ جا کے واپس آ جائے، نہیں ان کو ڈر لگتا ہے، کہا چلو صاحب جہنم میں جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر یہ لوگ اس جہنم میں داخل ہو جاتے تو ان کو وہ جنت مل جاتی، وہ ان کے لیے ٹھنڈی بن جاتی، بردم و سلامہ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ 2 آدمی ہوں گے، ان کو جہنم کا حکم ہو جائے گا، تو 2 کو چلو جاؤ تم جہنم میں کود پڑو۔ ایک تو جائے گا اور کود پڑے گا، اور دوسرا جائے گا ایسے پیچھے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم لاتے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی لاؤ اور جو اندر کودا ہے اس کو بھی بلاؤ۔ تو اس کو پوچھیں گے کہ تو بار بار کیوں مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جاتا نہیں، کودتا نہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں تیری رحمت غالب آ جاوے اور تو معاف کر دے۔ اچھا، اور اس کو پوچھیں گے کہ تو کیسے جہنم میں جا کے کود پڑا؟ کہا پوری زندگی تو نہیں مانا تھا، آج کیسے، آج کہاں جاؤں گا، نہیں مانوں گا۔ کہا جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ یہ اللہ کی شان ہے بھائی۔ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ گویا کہ ان کا امتحان ہوگا، یہ چاروں کا، جو بے وقوف تھا، جو بہرا تھا، اور جو زمانے فطرت میں گزرا تھا، یہ بہت زیادہ بوڑھا تھا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو حمزہ بتاؤ، مشرکین کے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ دیکھو میں نے پہلے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے گزر جاتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جنت میں جائیں گے، لیکن غیروں کے جو بچے گزر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو نہیں کہ ان کے ماں باپ کافر تھے، ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ ارے بھائی ان کا گناہ تھا، انہوں نے کیا گناہ کیا؟
یہ ایک سوال ہے. اب حدیث سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں مشرکین کے بچوں کے بارے میں؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی برائیاں تو ہے نہیں, انہوں نے کوئی گناہ تو کیا, اس لیے کہ نابالغ ہے بھائی, نابالغ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. آدمی بالغ ہونے سے پہلے کوئی غلط کام کرتا ہے, جیسے آج کل کی گورنمنٹ 17 ایئرس کہتی ہے نا, 17 ایئرس پہلے اگر کوئی الٹا کام کر لے تو گورنمنٹ کاؤنٹ کرتی ہے اس کو؟ کرتی ہے نہیں. چوری چنڈالی اگر کرے 17 سال سے پہلے تو کیس نہیں بنتا ہے اس کا, ہے کیا نہیں؟ اس کے بعد اس کا کیس بنتا ہے. اسلام میں 15 سال کی عمر یا بالغ ہونا, اس سے پہلے اگر کوئی گناہ کیا ہے وہ گناہ نہیں ہوگا, شمار میں نہیں آئے گا. یہ تو مجھے اور آپ کو کیوں کہا کہ 10 سال کا ہو تو اس کو ہلکی پٹائی کرو, نماز سکھاؤ, تاکہ 15 کا ہوتے ہوتے وہ نمازی بن جائے. یہ اس لیے کہا گیا ہے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, اس کی عادت ڈالو برے کاموں سے بچنے کی اور اچھے کام کرنے کی عادت ڈالو ان کو, یہ اس کے لیے کہا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ جو بچے کافر ہونے کی حالت میں گزر گئے ہیں ان کے تو برائیاں تھی نہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے, کہ ان کو جہنمی قرار دیا جائے, اور نیکیاں بھی نہیں ہے کہ اس کا ان کو بدلہ دیا جائے. اگر نیکیاں ہوتی تو جنت کے بادشاہ بنا دیے جاتے, لہذا وہ جنت والوں کے خادم بنیں گے. کیا ہوں گے؟ جنت والوں کے خادم بنیں گے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, سمجھے کہ جو غیر مسلم کے بچے بالغ ہونے سے پہلے گزر جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ کہا وہ جنت کے خادم بنیں گے, جنت والوں کی خدمت کریں گے. ایک قول یہ ہے. دوسری ایک روایت یہ ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمانوں کے بچے کے بارے میں کہ مسلمانوں کے بچے کہاں جائیں گے بالغ ہونے سے پہلے گزر جائے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے. وہ تو قرآن کی آیت ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا یعنی ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ کر دیں گے. کسی کے ماں باپ گزر گئے اور وہ جنت میں ہے, بس قیامت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد فیصلہ کر دے گا جنت جہنم کا. ماں باپ تو جنت میں اوپر بیٹھے اور بیٹا نیچے بیٹھا ہے, جنت کے اندر یہ لیکن نیچے ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے ماں باپ کے یا اللہ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ تو ایک شکل تو یہ تھی کہ ماں باپ کو کہا جاؤ نیچے ہے, ایک شکل تو یہ تھی جاؤ نیچے جا کے رہو, اور ایک شکل یہ تھی کہ بچوں کو وہاں بھیج دیے جاتے. تو یہ دوسری شکل ہوگی کہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے پاس اوپر چڑھا دیں گے, یہ نہیں کہ ان کو نیچے اتارا جائے. اوپر والے کو نیچے اتارنا تو وہ کہے گا یار ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, ہم اتنے درجے پہ پہنچ گئے تھے نیچے کیسے. لیکن نیچے والے کو اوپر تک میری مرضی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی کی بات ہے, میں کسی کو اپنی سخاوت سے کچھ کر بھی دوں زیادہ بھی دے دوں, یہ اس کی مرضی کی بات ہے. خیر تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے. پھر حضور سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے اولاد کے بارے میں کیا ہے, تو کہا کہ وہ ان کے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے. تو حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا کریں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں. بعض حضرات نے یہ کہا کہ وہ لڑکے کیا کرنے والے تھے اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا, لیکن صحیح قول یہ ہے علماء کا زیادہ تر اس بات کی طرف رجحان ہے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. کئی روایتیں جیسے میں نے عرض کیا تھا تقریباً 10 روایتیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم. میں نے جیسے 5 قول تفسیر مظہری میں لکھے. بعضوں نے کہا کہ ان کا امتحان ہوگا, جیسے میں نے بتایا تھا کہ کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں کود پڑو, جو کود پڑا وہ کامیاب, اور جو کودا نہیں واپس آئیں گے. کہ اللہ بہت ڈر لگتا ہے. کہا کہ پھر ان کو ڈال ہی دو, یہ مان نہیں رہے ہیں. اگر تم یہاں نہیں مانتے تو وہاں کیا مانتے؟ دنیا کے اندر دنیا میں کیا مانتے؟ یہاں نہیں مان رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. گناہ کسی نے کیا ہے تو اس کی سزا کسی اور کو ملے کا ایسا نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، جو برائی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے. من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها، جو آدمی بھلی بات کی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا. یہ ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کا گناہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان لوگوں کو بھی تو ان کا گناہ ملے گا. کسی آدمی نے کسی کو شرابی بنا دیا، خود تو شراب پیتا تھا دوسروں کو بھی پیتے کر دیا، تو اس کو تو پینے کا گناہ ملے گا، لیکن وہ پی رہا ہے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کے پینے کا گناہ نہیں ہوگا. اس کو جو پیتا کر دیا اور گمراہ کر دیا اس کا گناہ ملے گا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایک برا عمل کیا، اب اس برے عمل کی سزا کسی اور کو ملے نہیں، جس نے کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، جس نے کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسول نہیں بھیجتے عذاب نہیں دیتے. ہاں پہلے انفارمیشن دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑ لیتے. رسول آئیں گے سمجھائیں گے پھر ان کو لوگ انکار کریں گے پھر پکڑ آئے گی. بغیر رسول بھیجے ہوئے اللہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لانے سے پہلے دلیل پکی کر لیتا ہے. ہاں اللہ کچا نہیں رکھتا کیسے ہی عذاب دے دے، نہیں، پہلے ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا، سمجھایا، نہیں سمجھے پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے. اس سے آگے کا مضمون بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کے لائق ہے، اس لیے تھوڑا جلدی آئیں اور سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنا. مضمون اس کے اوپر اور بھی انشاءاللہ کل کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ.